اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم۔ جیسے ہم پہلے ویڈیو میں عرض کر چکے ہیں جس کا نام ہے کوانٹم انٹینگلمنٹ اینڈ قرآن، سورہ نمل آیت نمبر 38 سے 40 تک۔ ہمارا جو پہلا ویڈیو ہے وہ اس پہ ختم ہو چکا تھا کہ جو اورینٹلسٹ ہے یا جن کا میں نام لے چکا ہوں وہ مسلمان جو کنفیوژن کا شکار ہے، یا وہ غیر مسلم جو قرآن کی آیتوں پر اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ کہ پہلا اعتراض یہ تھا جس پہ میری بات ختم ہو چکی تھی، وہ یہ کہ اگر سلیمان علیہ السلام نبی تھے یا اتنے طاقتور تھے، اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی تھی، تو انہوں نے دوسروں سے وہ کام کیوں کروائی یا کیوں کروانا چاہتے تھے، جیسے جنوں یا اس آدمی کے ذریعے سے جس کو کتاب کا علم دیا گیا تھا۔ تو اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کسی کے پاس طاقت ہو، اپنی میجسٹی اپنی شان کو مینٹین کرنے کے لیے وہ کام دوسروں سے کرواتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ اس کو وہ کام نہیں آتا ہے، وہ کام زیادہ بہتر جانتا ہوگا ان سے، یا اس کا زیادہ علم یا طاقت ہوتا ہے، تبھی تو وہ اس عہدے پہ ہوتا ہے۔ یہ صرف پیغمبر کا ہی مسئلہ نہیں ہے، جتنے بھی آپ عام زندگی کے عہدے دیکھتے ہو، جیسے اگر ہم پولیس ڈپارٹمنٹ میں لیں، وہاں ایک کوئی ایس ایس پی یا ایس پی یا ڈی ایس پی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنا کام جو ان کے ماتحت ہوتے ہیں ان سے زیادہ تر کرواتے ہیں، جو وہ کام جو ان سے ہو سکے، اور جو کام ان سے نہیں ہو سکے وہ خود وہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ ان سے زیادہ ایلیجبل اور زیادہ طاقتور اور زیادہ نالجبل ہوتے ہیں، لیکن میکسیمم وہ کام ان سے وہ کرواتے ہیں جو مطلب خود وہ آسانی سے کر سکتے ہیں اور ان کے ماتحت بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ تو اللہ کا بھی قانون ہے، اللہ بہت سا کام اپنا کام فرشتوں سے کرواتا ہے، یہ ان کا مطلب قانون ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو اسی سسٹم پہ بنایا، اسی لا پہ بنایا ہے جس کو ہم لا آف نیچر بھی بولتے ہیں۔ جیسے ان کو بارش برسانی ہوتی ہے، اس کے لیے ایک الگ فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، اسی طرح سے ان کا یہ نظام چلتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں اللہ کو طاقت نہیں ہے، بلکہ ان کی میجسٹی کو مینٹین کرتا ہے۔ یہی ہماری عام زندگی میں بھی پایا جاتا ہے۔ جیسے میں نے ڈی سی کی مثال دی، کسی ہاسپٹل میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے جو اس کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، پہلے تو وہ ڈاکٹر ہی ہوتا ہے، پہلے تو وہ چھوٹا کام جانتا ہے، پھر جا کے اس عہدے پہ پہنچتا ہے۔ لیکن جب کوئی چھوٹا کام وہ دوسرے آدمی سے کروانا چاہتا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس پہ یہ اعتراض کریں اس کو نہیں آتا ہے، یا اس سے زیادہ طاقتور وہی اس کا جو ماتحت ہے۔ تیسرا یہ کہ ہم اکثر و بیشتر ہم نے سنا ہے کہ تاج محل شاہ جہاں نے بنایا جو انڈیا میں ہے، حالانکہ وہ تو شاہ جہاں نے نہیں بنایا، وہ تو مزدوروں نے بنایا ہے، لیکن جو نگرانی تھی وہ شاہ جہاں کی تھی، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ شاہ جہانی تھا، تبھی اس کو شاہ جہانی سے بلانگ کرتے ہیں، اس پہ تو کسی کا اعتراض نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ دیکھیے یہاں دو لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک جن کا اور دوسرے اس آدمی یا جو بھی ہو، میرے خیال سے آدمی زیادہ مناسب کہنا ہوگا، اس کا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کتاب کو یہاں الگ سے ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپریچول نالج جو جنوں کے پاس طاقت ہوتی ہے، جو ان کو بائی نیچر ملتی ہے، اس سے زیادہ امپورٹنس یا فوکس اس چیز پہ کیا گیا ہے جو کتابی علم ہوتا ہے۔ اور یہ اس آیت مبارکہ میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ کتاب کا علم زیادہ طاقتور ہوتا ہے اسپریچول نالج سے، اور جو جن وغیرہ کے ذریعے سے لوگ طاقت حاصل کرتے ہیں ان کو ماتحت کر کے، اور آج کی دنیا میں پروو ہو چکا ہے۔ آج سائنس اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ میرے خیال سے جن کی کوئی ان کی اس سائنس کے آگے کوئی مطلب امپورٹنس ہی نہیں ہے، کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، بہت بڑا ڈفرینس ایشو کر رہا ہے، حالانکہ جن آج بھی موجود ہے۔ یہ بھی اس آیت مبارکہ سے صاف دکھائی دے رہا ہے کہ کتاب کا علم زیادہ مضبوط ہوتا ہے، یا کتاب کے علم کے ذریعے سے جو ہم طاقت حاصل کرتے ہیں وہ ہم زیادہ مطلب جنوں سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور آج کی دنیا نے، آج کی جو ٹیکنالوجی ہے، جو ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں، ٹیکنالوجی فیسلٹیز ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا۔ قرآن نے اس کا اشارہ آج سے 1400 سال پہلے ہی دیا تھا۔ اب لوگ اس پہ اعتراض یہ کر سکتے تھے کہ یہ تو جن تھا، لیکن جنوں کا اللہ نے الگ سے ڈسکس کیا اور کتاب والے کا الگ سے۔ دوسری بات یہ کہ
جو اورنٹلسٹ ہے یا ایسے لوگ ہیں وہ یہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ اگر یہ علم اس زمانے میں تھا جس کو میں نے کوانٹم انٹینگلمنٹ کہا ہے، تو اس وقت اس کی اپلیکیشن یا اس وقت کے لوگوں میں رائج کیوں نہیں تھا؟ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت اور ٹیکنالوجی یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو مطلب جتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوگی اتنا یہ دنیا اتنے یونیورس ڈسٹرکشن کی اور بڑھ جائے گی۔ یہ تو ثابت ہے، آج کے جو یونیورس ہے اس میں انٹروپی بڑھ گئی ہے اور اس کے زیادہ چانسز ہے ختم ہونے کے، ڈسٹرکٹ ہونے کی ٹیکنالوجی کی ہی وجہ سے۔ تو اس زمانے میں اللہ نے نہیں مناسب سمجھا کہ اس کو اتنا مطلب رائج کرے، اور یا اس وقت کے پیغمبروں نے صرف ٹائم بینگ اس کا استعمال کیا گیا، اشارہ دیا گیا کہ یہ کہے کہ آج کل کے زمانے کے لوگ یہ اعتراض نہ کرے کہ اللہ یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم سے ناواقف تھے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن ایک معجزہ ہے، ایک میریکل ہے، اللہ کی طرف سے کتاب ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کی وسادت سے جن لوگوں کو کنفیوژن تھا مسلمانوں کے اندر، وہ اللہ ان کو راہ ہدایت سے نوازے، اور جو لوگ منکر ہے ان آیتوں کو لے کر اللہ ان کو سمجھ عطا کرے اور اپنا فرما بردار بنائے۔ دوسرا یہ کہ جو میں نے ویڈیو بنایا یہ پارٹ 1 کا دوسرا پارٹ ہے، بی پارٹ۔ پارٹ 1 کا پہلے میں نے اے بنایا پھر بی، کیونکہ اس میں پوری باتیں نہیں آ چکی تھی کچھ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے، جس کو میں نے الگ سے اب اس ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے۔ اس کو میں انشاءاللہ لکھ بھی دوں ٹائٹل میں، وما علینا الا البلاغ۔